بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ آئین کا جو آرٹیکل ہے 91 اور اس کا سب سیکشن ہے 2، وہ بڑا واضح ہے کہ جب عام انتخابات ہو جائیں تو عام انتخابات کے 21 دن کے اندر قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس ہوگا، اور 8 فروری کو جو عام انتخابات ہوئے اس میں اگر ہم دیکھیں تو 21واں دن 29 فروری بنتا ہے۔ اب صدر مملکت، جو آپ کے لیے بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے، اب صدر مملکت عارف علوی صاحب آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے میں لہت و لال سے کام لے رہے ہیں۔ جب تک یہ ویلاگ آپ تک پہنچے گا اس وقت تک اجلاس نہیں بلایا گیا تھا۔ 2 دن ہو گئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وزارت پارلیمانی امور کی طرف سے بھجوائی گئی اجلاس بلانے کی جو سمری ہے وہ پریزیڈنٹ آفس کو بھجوا رکھی ہے، جس میں 26 فروری سے 28 فروری تک کی تاریخیں تجویز کی گئی ہیں کہ آپ ان تینوں 26، 27 یا 28 تاریخوں میں سے کسی ایک دن اجلاس بلا لیجیے۔ برادرم احمد منصور سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی رات ایک خبر بریک کی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اس بات پر اتفاق ہو چکا کہ قومی اسمبلی کا جو افتتاحی اجلاس ہے وہ 28 فروری بروز بدھ بلایا جائے گا، اور پھر 1 کو یا 29 فروری کو اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، اور 2 کو پرائم منسٹر کا انتخاب ہوگا۔ یہ تجویز جو طے کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر، اور اس کے بعد پھر 4 مارچ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا انتخاب کیا جائے گا۔ یہ دونوں نے طے کیا۔ یہ احمد منصور صاحب کی خبر ہے۔ لیکن سانپ بن کر یہ بیٹھے ہوئے ہیں عارف علوی صاحب، جو خود کو قانون کا، آئین کا محافظ کہتے ہیں، رکھوالا کہتے ہیں۔ کوئی بھی رنگ آپ دے لیں، وہ اس کے اوپر اپنی جو دستخط کا پین ہے وہ نہیں چلا رہے، صرف اس وجہ سے اس کو خوش کرنا ہے۔ جو جیل میں بیٹھا ہوا قیدی 804، بھئی آپ کی وفاداری آئین اور قانون سے ہے جس کا آپ نے حلف اٹھایا ہے، اور اگر آپ اس آئینی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں تو پھر آرٹیکل 6 بھی عارف علوی صاحب آپ پہ لگ سکتا ہے۔ وہ جاتے جاتے یہ ایک ڈرامہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں سکیں گے۔ جو جمہوری قوتیں، جو مقتدر قوتیں انتخابات کروانے میں کامیاب ہو گئی، تمام تر مخالفت اور سازشوں کے باوجود وہ قوتیں اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیں۔ آئین اور قانون میں یہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ اگر 21 دن میں اجلاس نہیں بلاتا تو پھر کیا ہوگا۔ خاموش ہے، آئین بھی خاموش ہے، قانون بھی خاموش ہے، لیکن پھر آئینی شے کی تشریح کی جاتی ہے، پھر قانون کی تشریح کی جاتی ہے، تو وزارت قانون و انصاف، اٹارنی جنرل آف پاکستان اس کی پھر تشریح کریں گے، کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان is bound to implement the advice of the Prime Minister of the Pakistan.
یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری نکتہ ہے، اس کو وہ رد نہیں کر سکتا، وہ ایک ڈاک خانہ ہے۔ ہاں وہ اعتراض کر دے کسی بنیاد کے اوپر، پرائم منسٹر کو سمری واپس بھیج دے، پھر پرائم منسٹر اس کا جواب دے۔ اگر وہ پھر بھی نہیں کرتا تو پھر آئین کے اندر ایسے شکے موجود ہیں جس کا سہارا لے کر پریزیڈنٹ اگر اجلاس نہیں بلاتا تو اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ بڑا اہم ہے کہ عارف علوی کو جاتے جاتے یہ کیا سوچی کہ وہ یہ پنگے بازی کر رہا ہے، لیکن ابھی دن ہیں 29 میں، جمعرات تک کا وقت ہے ان کے پاس۔ لیکن جس طرح میں نے وزارت پارلیمانی امور سے چیک کیا، میں نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ذمہ داران سے چیک کیا، میں نے وزیر اعظم آفس سے چیک کیا، تو پتہ چلا کہ سمری گئی ہوئی ہے اجلاس بلانے کی، تاریخیں تجویز کر دی گئی ہیں، لیکن سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے یہ عارف علوی، اور ایسا سانپ جو ڈس رہا ہے بار بار اس جمہوریت کو، حالانکہ اسی پارلیمنٹ نے اس کو صدر منتخب کیا۔ وہ 5 سال پورے کرنے کے باوجود قائم مقام صدر کے طور پر ستمبر کے بعد سے لے کر اب تک براجمان ہے۔ اگر آپ میں اتنی غیرت، اتنی شرم اور حیا ہے عارف علوی صاحب، تو آپ کو تو جب ستمبر میں آپ کے عہدے کی مدت ختم ہو چکی تھی، 8 ستمبر کو آپ کو چلے جانا چاہیے تھا، لیکن آپ چمٹے رہے۔ آپ کو پروٹوکول بھی چاہیے، آپ کو سیکورٹی بھی چاہیے، لیکن آپ کو آئین اور قانون نہیں چاہیے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ دودھ دے گی یہ بکری لیکن مینگنے ڈال کے، یہ بات کہی جا رہی ہے، تو اس دودھ کا پھر فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حکومت تیار بیٹھی ہے کہ اگر آپ نے 29 تک اجلاس نہ بلایا، کیونکہ پریزیڈنٹ ڈیٹ چینج کر سکتا ہے، ڈیٹ وہ جس طرح اس نے الیکشن کی ڈیٹ 11 فروری الیکشن کمیشن نے بھیجی تھی، اس نے اس کو 8 فروری کر دیا۔ یہ 26 سے 28 ہے، چلو 29واں دن آخری بنتا ہے، لیکن وہ قانون اور آئین سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ آئین جہاں پہ خاموش ہے، قانون جہاں پہ راستے نہیں دیتا، وہاں پہ پھر قواعد و ضوابط، پارلیمانی روایات کام آتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان پارلیمنٹ کے کسی پاس کردہ قانون کے اوپر دستخط نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ وہ اس کو 25 دن تک روک سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ، یا تو دستخط کرے گا یا واپس بھجوائے گا، ادروائز وہ خود بخود قانون بن جائے گا یا پھر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں چلا جائے گا۔ اگر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے اس کو منظور کیا ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ وہ 10 ڈیز میں وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے، نہیں کرتا قانون بن جائے گا۔ تو یہ راستے موجود ہیں کہ اگر آپ پرائم منسٹر کے ایڈوائس کے اوپر، آئینی ایڈوائس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے تو پھر قانون اور آئین کے پاس اور راستے بھی موجود ہیں۔ تو علوی صاحب مہربانی کریں، اجلاس بلائیں، یہ آپ کا آئینی فرض ہے، جمہوریت کو چلنے دیں، سسٹم کو چلنے دیں۔ آپ کی رخصتی کا وقت قریب ہے، زرداری صاحب آ رہے ہیں، لیکن اتنے بزت ہو کر مت جائیں کہ آپ کو تاریخ کے سیاہ ترین صدر کے طور پر یاد رکھا جائے۔ پاکستان زندہ باد۔